الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان عليما حكيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ دیا، بہترین معاشرت دی، بہترین زندگی دی. رب العالمین نے کلام مبارک کو کسی بھی شخصیت کے بغیر اگر چاہتا تو کعبۃ اللہ کے دیوار پہ رکھ دیتا یا کعبۃ اللہ کے چھت پہ رکھ دیتا اور کوئی فرشتہ اعلان کر دیتا کہ لوگوں سنو، رب العالمین کا پیغام آیا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کی چھت پہ کلام اللہ ہے، کوئی بھی اٹھا لے. خود عربی لوگ تھے، عربی اپنے ذات پر فخر کرتے تھے، عربیت کے اعتبار سے پوری دنیا کو عجم کہتے تھے. آپ کو معلوم ہے عجم کا مطلب کیا ہے؟ عجم کا مطلب عربی میں گونگا ہے، جسے ہم مکہ بولتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں زبان جس کو بولنا نہیں آتا، اسے کہتے ہیں عربی میں عجم. عرب لوگوں کو اپنی زبان دانی پہ اتنا فخر تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے بات کرنے کا سلیقہ تو صرف ہم ہی آتا ہے، ہم ہیں اصل میں عرب بات کرنے والے. بقیہ دنیا میں رہنے والے لوگوں کو بات آتی ہی نہیں ہے، وہ پورے گونگے عجم ہیں. ہم ہیں عرب.
تو اپنی عربی دانی پر، اپنی زبان پر اور اپنے اشعار پر جو شعراء ہوتے تھے ان کے ہاں سال میں مقابلہ ہوتا تھا، اور کوئی جو سب سے اہم ترین مقابلے میں سردار بنتا، تمام شعراء اس کے لیے سجدہ کرتے اور اس کے کلام کو کعبۃ اللہ میں لٹکاتے۔ تو یہ زبان دانی کا فخر تھا۔ تو کلام اللہ کو پڑھ کے سمجھنے کے لیے کوئی خاص ضرورت نہیں تھی ان لوگوں کے لیے، اور اعلان ہو جاتا کہ چھت پہ کعبۃ اللہ کے اللہ کا کلام ہے، پڑھ لو، پڑھ لیتے۔ لیکن اللہ نے اس طرح کا نزول نہیں کیا میرے بھائیوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس وحی کے شارح اور شارع یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا۔ شارح حاصل بمعنی ایکسپلینیشن کرنے والے، شارع شریعت سازی کرنے والے، ان دونوں کا اختیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پوری کائنات کو واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ لوگوں دیکھو تمہارے لیے بہترین نمونہ، آئیڈیل، ہیرو جس کو تمہیں اپنانا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے علاوہ کوئی تمہارا ہیرو نہیں ہے، کوئی تمہارا آئیڈیل نہیں ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ کون؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی ملاقات کو چاہتا ہے، جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وہ ذکر اللہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالی کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے، اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ ہر غیرے کے لیے نہیں فرمایا، اپنی امت کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ کہتا ہے رسول کے بارے میں سورہ حشر میں، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ لوگوں رسول جو بھی دیں لے لو، جس سے بھی کہیں رکو تو رک جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی بڑی زبردست پکڑنے والا ہے۔ ایک عورت آئی ابن عباس کے پاس، وہ دانتوں کو برابر کیا کرتی تھی، جیسے فیشن کے اعتبار سے دانتوں کو برابر کرتے ہیں، یہ خلقت میں تبدیلی ہے۔ بعض لوگ بھویں کو برابر کرتے ہیں، بعض لوگ اسی طرح غیر اللہ تبارک و تعالی کی خلقت میں تبدیلی کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں اور اپنے پاؤں میں یا بدن کے کسی حصے میں کھچنا لگاتے ہیں، خاص طور پر جسے ٹیٹو کہتے ہیں، اس طرح لگاتے ہیں، جسے گوندنا کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے کہا گوندنے والا اور گدوانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس طرح اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ایک عورت آئی، کہا کہ میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ گوندنے والی پر اللہ کی لعنت ہے یا گدوانے والے پر اللہ کی لعنت ہے یا دراصل دانتوں کو برابر کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو آپ کہاں سے کہتے ہیں؟ کہا کہ تو نے قرآن صحیح نہیں پڑھا، تو نے قرآن صحیح نہیں پڑھا، کیا تم اس آیت کو نہیں پڑھی؟ کہا کہ کون سی آیت؟ کہا کہ یہی سورہ حشر کی، کہ اللہ نے نہیں کہا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ بھی رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی زبردست پکڑنے والا ہے۔ تو قرآن میں حدیث میں جس سے ممانعت آئی ان سب سے رکنا، قرآن میں حدیث میں جن کے بارے میں تمہیں حکم دیا گیا ان سب کو کرنا، یہی ایمان ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی عزت ہے۔ تو مسلمانوں، آج مجھ سے کہا گیا
کہ مسلم معاشرے میں لڑکیوں کے بگڑتے ماحول اور ان کی حفاظت پر میں آپ سے گفتگو کروں، تو میں نے تمہیداً اصول رکھا کہ ان گفتگو سے پہلے جن اصولوں کو میں پیش کروں ان اصولوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ بگڑتے ماحول کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہی ہیں۔ آج کا مسلم معاشرہ، یاد رکھو، مسلم معاشرہ کہنے کے قابل نہیں ہے۔ اصل میں اگر مسلم معاشرہ ہوتا تو پھر بگاڑ نہ ہوتا، بگاڑ جس میں آتا وہ مسلم معاشرہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھو میرے ٹاپک کے دو حصے ہیں، دونوں متضاد حصے ہیں۔ اسلام نے وہ معاشرہ تشکیل دیا جو کہ سب سے بہترین طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھیج کر تشکیل دیا۔ رب العالمین نے شکر بے مہار نہیں چھوڑ دیا، اللہ کے رسول خود سب سے اہم ترین پیغام دینے والے، اللہ کے رسول خود سب سے پہلے عمل کرنے والے، مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، پردے کا حکم نازل ہوا ہے، رات کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ اب عورتیں نکلیں تو باپردہ ہو کے نکلیں۔ رب نے اعلان کیا سورہ احزاب میں، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے، قل لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور جتنی عورتوں کے مومن عورتیں ہیں ان سب کو آپ کہہ دیجئے، کرنا کیا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب جلباب کی جمع، اور جلباب ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پیر تک ڈھانگ لے، جو اوپر سے آئے، نیچے سے نہیں، اوپر سے آئے اور پورا چہرہ ڈھانپ دے آپ کا۔ آپ پوچھیں گے جب چہرہ ڈھانپ دیں گے تو پھر راستہ کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا کہ راستہ دیکھنے کے لیے ہم خواتین اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو کچھ حصہ اوپر سے ہم دراصل ہٹا لیتے تھے یا کوئی ایک آنکھ کا حصہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ ہمیں دراصل راستہ دکھ جائے، ورنہ تو کل چہرے کو چھپانے کا ہی پردہ نازل ہوا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل صبح کی جماعت میں بھی آنا ہے، پردہ پردہ دیکھو، رات کا موقع ہے، ابھی اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی آنا ہے تو وہ چادر لے کے آئے، بغیر چادر کے نہ آئے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اپنی بیویوں کو لے آتے ہیں تو کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے رات بھر جاگ کے انہوں نے اپنے چادر سلوائے، جن کے پاس لمبی چادریں نہیں تھی، رات بھر ایک حکم، ایک ہی حکم رات میں آیا ہے۔ صبح نکلنا بھی کہاں سے نکلنا ہے؟ شاپنگ مال کو نہیں ہے، ہاں کسی کے نکاح ولیمے میں جانا نہیں ہے، فنکشن کو جانا نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑا بڑا سنگار کرتے ہیں، اور سب شوہر اس کو انڈرسٹوڈ بات ہے ایسی کہ مانے ہوئے ہیں، اندر رہتے ہیں تو زینت کوئی اختیار شوہر کے لیے نہیں ہوتی، باہر نکلتے ہیں تو ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ اجی ٹھہرو جی، پاؤ گھنٹہ ٹھہرو، آدھا گھنٹہ ٹھہرو۔ کیا کر رہے ہیں؟ میک اپ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بناؤ سنگار کر رہے ہیں۔ کس کے لیے جی؟ باہر نکلنے پہ بناؤ سنگار ہے یا اندر رہنے پہ بناؤ سنگار ہے؟ یاد رکھو یہ خطا ہے، اصل میں اندر رہنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار ہے، زینت اس کے لیے اختیار کرنا ہے، باہر نکلنے کے لیے تو بناؤ سنگار نہیں بلکہ الٹا تمہاری زیب و زینت کو چھپانا ہے، اسی لیے تو پردہ ہے۔ ہمارا حال تو اس پردے کو بھی مذاق بنانے والا ہے۔ تو
تو اس طرح اندر کا جو جوڑا ہے وہ تو 700-800 کا، اوپر کا جو برزہ ہے 8000 کا، چمکتے دمکتے ستارے اور اس کے اوپر کیا ہے کڑائی کا کام، گویا کہ انسان پہلے دیکھتے ہی سوچنے لگے ارے اس کا برزہ اتنا اچھا ہے تو اندر والی کیا ہوگی؟ نعوذ باللہ، جو پردے کا خود اہتمام تھا، جو حفاظت تھی، اس حفاظت کو پامال کر دیا۔ تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پوری رات اپنی اپنی چادریں بنائی، پھر اس کے بعد صبح سویرے نماز فجر میں آئی تو روایتوں میں آتا ہے کہ جس کے پاس لمبی چادر نہ تھی وہ کسی اور کی چادر میں لپٹی ہوئی آئی تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو۔ یا رب، یہ معاشرہ مسلم معاشرہ ہے، یہ معاشرہ باحیا ہے، یہ معاشرہ حیادار ہے۔ آج ہم نے معاشرہ ہی کھو دیا۔ اچھا، معاشرہ کسے کہتے ہیں جی؟ آپ کو پتا ہے؟ معاشرہ سوسائٹی کو کہتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کا معاشرہ شامل ہو سکتا ہے، کافر معاشرہ، ملحد معاشرہ، فاسق معاشرہ، ہر قسم کا بے حیا معاشرہ۔ لیکن اسلام کا معاشرہ اگر ہو تو اس کی سب سے پہلی بنیاد، میں نے سورہ احزاب کی آپ کے سامنے 34 نمبر کی آیت پڑھی، احزاب 33واں سورہ، پڑھو، جاؤ دیکھو، اللہ نے معاشرے کے اعتبار سے اپنے تمہارے اندر میں رہنے والے بہو بیٹیوں کو اور عورتوں کو حکم کیا دیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ یاد رکھو، پہلا تمہارا اصول بگڑتے ماحول کو روکنے کا سبب کیا ہو؟ تم اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، باہر نہ نکلو۔ ہاں، باہر نہ نکلو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، اپنے گھروں میں رہو، بلا ضرورت نکلنا ہی یہ فساد کی جڑ ہے۔ اصل گھروں کے اندر رکھو عورتوں کو۔ آپ پوچھیں گے ارے 2022 میں مولوی صاحب کون سے زمانے کا ذکر کر رہے ہیں؟ لڑکیاں جاگ تو جا رہی ہیں، نائٹ ڈیوٹی بھی ہو رہی ہے ان کی، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے کیا فضاؤں خلاؤں میں اڑ رہی ہیں، اور آپ کیا 1400 سال پہلے کا معاشرہ بیان کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں؟ اللہ کی قسم مجھے شرم نہیں آتی، اللہ کی قسم اگر مجھے شرم آئی تو میرے مسلمانیت پہ دھبا، کیونکہ اگر تم کو یقین ہے کہ رب العالمین کا دیا ہوا نظام اصل برحق نظام ہے، کامیاب نظام ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا معاشرہ کامیاب ترین ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ماننا پڑے گا رب نے پہلا حکم عورتوں کو یہی دیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ وہ بھی کن سے؟ امت کی ماؤں سے۔ اوپر آپ پڑھتے جائیے آیات، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن۔ تو خطاب کس سے ہے؟ نبی کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے ہے۔ یا رب، ان کے نام کے ساتھ ہی مطہرات ہے، بڑی پاکیزہ ترین بیویاں۔ اللہ کے رسول کی دنیا کی کل بیویاں جنت کی بھی بیویاں ہیں۔ یاد رکھو، یہ عقیدہ، جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، جو بیوی دنیا میں بن گئی وہ آخرت میں بھی بیوی ہے، تو جنت میں بھی وہی بیوی، دنیا میں بھی وہی بیوی۔ ان کے عصمت کی قسم رب العالمین کھائے، ان کے پاکیزہ دل کی قسم رب العالمین کھائے، اور ہم سب کو حکم دے وہ تمہاری مائیں ہیں، تم مائیں کہو۔ یہ حدیث کے الفاظ نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ سورہ احزاب پڑھ جائیے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ لوگوں سنو، نبی تمہارے جانوں سے زیادہ تم پہ حق رکھتے ہیں، ہمارے جانوں سے زیادہ نبی کی جان افضل ہے، ہمارے جانوں سے زیادہ نبی کی عزت ہے، نبی کی عزتوں پہ ہماری جانیں ایک نہیں کروڑوں قربان ہے۔ یا
یاد رکھیے نبی کی ذات اتنی اعلیٰ ہے، اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر ایک مرتبہ جا رہے تھے، اور حضرت عمر اچانک خیال آیا تو کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی جان کو چھوڑ کر کائنات میں سب لوگوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی جان کی عزت کرتا ہوں، پہلے میں اپنی کرتا ہوں، پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ کوئی ہے کائنات کے اندر تو وہ آپ ہیں، جو آپ کے جان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ یہ بالکل جو دل میں تھا، انہوں نے کہا ہم جیسے لوگ نہیں تھے کہ دل میں ایک ہے ظاہر میں ایک باطن میں ایک، نا نا نا، ان کی دل کی بات تھی، انہوں نے کہہ دی کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت مجھے اپنی جان سے ہے، نمبر 2 پہ کائنات میں کسی سے محبت ہے تو وہ آپ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، جب تک کہ تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو تو یاد رکھو تبھی تمہارا ایمان مکمل ہوگا، اگر تم پہلے اپنی جان کو پھر اس کے بعد میری جان کو تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عمر تھرا گئے رضی اللہ عنہ، پکار اٹھے اللہ کی قسم اب تک تو یہی حال تھا، لیکن اللہ کے رسول اب میں کہتا ہوں میری جان سے زیادہ آپ کی جان مجھے محبوب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، الآن یا عمر، الآن یا عمر، عمر اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جانوں سے زیادہ تمہیں چاہنا ہے۔ فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ ہاں ہماری سگی ماؤں سے زیادہ 1000 گنا محترم مائیں، جن کے بارے میں خود کوئی انسان کتنا گرا ہوا کیوں نہ ہو میرے بھائیوں، اپنی ماں کے بارے میں کوئی بھی غلط سوچ نہیں رکھ سکتا۔ یہ مائیں تو روحانی مائیں ہماری ماؤں سے 1000 گنا زیادہ محترم ہیں۔ ان ماؤں کے بارے میں کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ سوچے گا، لیکن ان ماؤں کو بھی پردے کا حکم جب آیا تو فرمایا کہ نہیں تم بھی گھر میں رہو۔ ہاں حتیٰ کہ گھر میں نہیں، میں آؤں گا ابھی بگڑتا ماحول پہ، میں اس مسلم معاشرے کے پہلے لفظ پہ گفتگو کر رہا ہوں، ابھی ٹاپک پہ داخل نہیں ہوا۔ ہاں ویسے بھی جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اتنا بڑا مضمون دے دیا اور مجھے وقت بہت کم دیا ہے تو جہاں تک ہو سکے میں اسی وقت میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن توجہ چاہتا ہوں اللہ کے لیے جو بھی دے رہے ہیں آپ وہ وقت توجہ کے ساتھ دے دیں، چند پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں، پھر کبھی اس بگڑتے ماحول میں اپنی بہو بیٹیوں کو نہیں ڈالیں گے، یہ آگ میں جھونکنے کے برابر ہے۔ تو میں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بیویوں کو حکم ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، تم گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کسے بناؤ سنگار کر کے تم نکلا مت کرو، یہ سب جاہلیت کے بناؤ سنگار ہیں جو دراصل پہلے ہوتے تھے، زیب و زینت اختیار کر کے باہر نکلنا، اگر نکلنا ہی پڑے تو کیسے نکلو، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، جلباب لے کے نکلو تاکہ ہر دیکھنے والا پہچان لے کے یہ معزز ترین عورت ہے جو جا رہی ہے۔ اچھا دوسرا معاشرتی اصول سمجھو، کبھی کبھار گھر میں بھی فسادات ہو جاتے ہیں بے پردے، اور ہمارے گھروں میں تو کیا ہے کزنز کا بڑا فتنہ بچا ہوا ہے۔ ارے وہ کزن ہے جی، وہ ہاں جی کزن ہے، لیکن کزن سے پردہ کرنا ہے، وہ محرم نہیں ہے، وہ نامحرم ہے۔ بہت سی برائیوں کی جڑ اصل میں کزنس کو یوں سمجھنا کہ یہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہے، آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، شریعت اسے بڑا بھائی نہیں بولتا۔ کزن اصل میں نامحرم ہے، نامحرم سے پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کام والا کوئی غیر مسلم آتا ہے، ارے کام والا ہے نا، وہ بھی نامحرم ہے، کام والا ہی صحیح لیکن پردہ کرنا ہے۔ یہاں پر کس حد تک فرمایا گیا
کبھی کبھار صحابہ جب گھر میں ہوتے اور کسی ضرورت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ فلاں گلاس پکڑا دو، فلاں چیز پکڑا دو، تو ازواج مطہرات کو حکم ہوا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ۔ دیکھو کبھی کبھار صحابہ کو یہ حکم ہو اور اس کے تحت کوئی چیز لینا پڑ جائے تو ازواج مطہرات کو فرمایا کہ اگر وہ لوگ کچھ پوچھیں ادھر کون ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، سعید بن زید ہیں، عبید اللہ ابن ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، سعید بن زید ہیں، طلحہ بن عبید اللہ ہیں، اور اسی طرح زبیر بن عوام ہیں، عشرۃ المبشرہ ہیں، اہل بدر ہیں، اہل فضیلت ہیں، ایسے پاکیزہ تر صحابہ ایک طرف اور ایک طرف ایسے پاکیزہ تر مائیں، لیکن پردے کا حکم وہاں بھی دراصل ڈھیلا نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر وہ پوچھے کوئی بھی چیز اگر تم کو دینی ہو مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے دو، تم کو بھی پردہ چھوڑ کے آنا نہیں ہے، حالانکہ ان سے شادی ہو ہی نہیں سکتی، وہ حرام ہے، وہ مائیں ہیں ہماری، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان سے اس حد تک پردہ کرو گھر کے اندر بھی کوئی چیز لین دین کی ہو اور کوئی چیز لینا دینا ہو تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم حجاب کے اندر رہو، پردے کے پیچھے سے انہیں پکڑاؤ، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، اصل میں یہ چیز سب سے زیادہ پاکیزہ تر ہے ان کے لیے بھی تمہارے لیے۔ یہ ہے مسلم معاشرہ۔ ہاں، کہاں یہ مسلم معاشرہ، کہاں آج کا معاشرہ جہاں پر باپ بیٹی سب مل کے ایک ہی پکچر فحاشی اور یعنی کا ساتھ میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، نہ حیا بیٹی کو ہے نہ باپ کو ہے۔ بے پردہ جو جا رہی تھی چند بیویاں، اکبر یہ دیکھ غیرت قومی سے ڈر گیا، پوچھا جو ان کے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ مردوں کے عقلوں پہ پڑ گئے، بگاڑنے والے ہم ہیں جی، بگڑتے ماحول کے ذمہ دار ہمارا گھرانہ ہے۔ سب سے پہلے تم نے گھر کے اندر پردہ نہیں رکھا تو باہر کہاں سے رکھے گی؟ گھر کے اندر کے پردے معلوم ہے؟ اب حیران سے پوچھیں، گھر کے اندر بھی پردہ ہے، بچے کو سکھانا ہے، ابھی بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچا، اس سے پہلے پردے کے احکامات آپ کو سکھانا ہے۔ آپ پڑھ جائیے سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کے بارے میں رب العالمین مفصل گفتگو کرتا۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ فرمایا کہ ثلاث عورات لکم، تین اوقات ہیں پردے کے، کون سے؟ ہاں، ثلاث عورات لکم، تین ہیں، کون سے؟ من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات اللہ۔ دیکھو گھر کے اندر بھی بیٹیوں کو، بچوں کو، میاں بیوی ماں باپ جب اکٹھے ہوتے ہیں تین اوقات میں ان کو سکھانا چاہیے کہ بیٹیاں بچوں یاد رکھو دروازہ ناک کر کے آنا، اللہ نے حکم دیا ہے، میرا حکم نہیں بیٹی، یاد رکھو۔ فرمایا کہ من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر سے پہلے یعنی رات کے موقع میں جب تمہاری حالت الگ ہوتی ہے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت جب خیر اللہ کرتے ہیں، ایسے وقت میں بھی تم کپڑے اتارتے ہو، ایسے وقت میں تم کیا ہے سونے کا ارادہ کرتے ہو، تو یاد رکھو فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے تمہیں کہنا چاہیے کہ ایسے ہی بغیر ناک کی دروازہ نہیں آنا چاہیے، اور اسی طرح من الظہیرہ، ظہر کے بعد خاص طور پر خیر اللہ کا وقت، اور من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد کا موقع، یہ تینوں۔ اب بیٹھے ہوئے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، برا نہ مانا، آپ میں کتنے لوگ ہیں جو باپ بن چکے ہیں، جن کے گھروں میں بیٹیاں یا بچے ہیں، اولاد، وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں؟ سنگل پرسن مجھے بتاؤ، تم نے اپنے بہو بیٹیوں کو، تم نے اپنے اولاد کو بلا کے جیسے ہی ان کی عمر 10 سال سے اوپر ہوئی کہا کہ بیٹا دیکھو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جب بھی میاں بیوی تمہارے ماں باپ گھر میں رہیں
اور کمرے میں رہیں، 3 اوقات میں بنا ناک کیے نہیں آنا چاہیے، دروازہ ناک کر کے اجازت لے کے آنا ہے۔ دیکھو یہ میرا نہیں تمہارے رب کا حکم ہے۔ کتنے لوگوں نے گھر میں بتایا ہے؟ کتنے لوگوں نے گھر میں بتایا ہے؟ کتنوں کو پتا بھی نہیں ہے، ایسا بھی کچھ ہے۔ اسی واسطے میں نے پورے قرآن کی آیتیں پڑھ کے نمبر نہیں بتایا، میں ورس نمبر چیپٹر نمبر نہیں بتایا میں آپ کو، میں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں، ایک ایک لفظ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے گھر کے ماحول کو اتنا پاکیزہ رکھا، اپنے بچے، خود کے بچے، لیکن میاں بیوی کس حیثیت سے رہتے ہیں اس کے حساب سے فرمایا کہ 3 چیزیں پردے میں ہیں، 3 اوقات پردے میں ہیں۔ ان پردوں میں تمہیں بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ تمہیں دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لے کے اندر آنا ہے، لیکن جب تم خود بیٹھ کے سنیما تھیٹروں میں، تم خود بیٹھ کے علل اعلان فحاشی اور یعنی دیکھتے ہو، تمہارے موبائل فون آن کرتے ہی تمہارے واٹس ایپ چیٹنگ میں بالکل نازیبا حرکتیں ہو، اور تمہارے یوٹیوب کھولتے ہی ڈانس اور اسی طرح لیٹسٹ موویاں چلتی ہوں، ان کی اولاد سے کیا بھروسہ کہ وہ باہر جا کے کسی ہندو لڑکی سے شادی کر کے یا لڑکے سے شادی کر کے بھاگ نہ جائے، پھر بعد میں کہتے ہو کہ ہماری اولاد بگڑ گئی۔ بگاڑنے کا سبب تو تم خود بنے تھے، تم نے پاکیزہ تر ماحول انہیں دیا ہوتا، تمہیں انہیں مقصد بتایا ہوتا، انہیں تربیت کی ہوتی، انہیں تعلیم دیا ہوتا، انہیں قرآن پڑھایا ہوتا، انہیں اللہ کا ڈر دلایا ہوتا، انہیں زندگی کا مقصد بتایا ہوتا کہ میرے بچیاں سنو، یہاں کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، یہاں کھانا پینا، شادی کرنا، بچے جننا اور عیش و آرام کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو نہیں بھیجا ہے، یہاں امتحان کے طور پہ بھیجا ہے، ہمیں ایک دن مرنا ہے، اللہ ہم سے سوال کرے گا، ہمارا یہاں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالی نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ تو دیکھو بیٹے، کبھی عبادت کا منہ نہ موڑنا، کبھی نماز فجر نہ چھوڑنا، کبھی نمازوں میں خطا نہ کرنا، کبھی بے پردگی نہ کرنا، کبھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا، اور آپ خود اس پہ عامل بھی ہو۔ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ ایمانداری سے سودا کرتے ہیں، بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی زبان پہ کبھی نازیب الفاظ نہیں آ رہے ہیں، بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ دوسروں پہ بڑا رحم دل ہے، فقیروں میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے انفاق کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کی قسم آپ کی اولاد کبھی گھر چھوڑ کے نہیں بھاگے، لیکن ہم نے کبھی دیا ہی نہیں ہے ماحول، مسلم معاشرہ بنا ہی نہیں، ہم نے بچوں کو تربیت کی ہی نہیں۔ ہم نے تربیت کا مفہوم صرف یہ سمجھ لیا کہ بڑے بڑے بہترین ایجوکیشن اور بہترین زبردست انگریزی پڑھانے والے کانوینٹ اسکولوں میں ڈال دو اور بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنا دو، مسئلہ ختم۔ ہاں، تربیت کیا کی؟ ارے بھائی نے بچے کو ڈاکٹر بنایا صاحب، اچھا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے، جمعہ کا وقت ہے، آپ بتاؤ اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بنائیں یا بچی کو ڈاکٹر نہ بنائیں تو خبر میں اللہ سوال کرے گا، حشر میں اللہ سوال کرے گا، قیامت میں اللہ سوال کرے گا، تو نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، تو نے اپنی اولاد کو انجینئر کیوں نہیں بنایا؟ سوال ہوگا۔ جس کا سوال ہی نے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم نے ABC بھی نہیں پڑھایا تو اللہ تم سے پوچھے گا نہیں، لیکن دین اسلام نہ سکھایا تو اللہ تمہیں ضرور پوچھے گا بھی اور جہنم میں ڈالے گا۔ ذمہ داری تو دین سکھانے کی ہے، دنیا سکھانے کی ہے، جس کی ذمہ داری رب نے دیا ہی نہیں، اس ذمہ داری کے لیے تو حرام بھی کھاتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، سود خوری بھی کرتے ہیں، مال جمع کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور ایک مال کا اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، گویا کہ یہ ذمہ داری تم پر ہے، حالانکہ ذمہ داری وہ نہیں تھی، ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے بچوں کو اخلاق اور دین سکھاؤ، بس یہ نہیں
سکھایا تو ضرور سوال ہوگا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اللہ کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. باپ گھر کا ذمہ دار ہے, ماں اپنی اولاد کی ذمہ دار ہے. ایک ایک سے پوچھا جائے گا تو نے اپنا حق ادا کیا. پڑھائی کے لا تعلق سے, بڑے بڑے کانوینٹ اسکولوں میں پڑھانے کے تعلق سے نہیں پوچھا جائے گا میرے بھائیوں. تو اب آئیے دوسرے ٹکڑے کی طرف. یہ تھا مسلم معاشرہ. اب بگڑتا ماحول کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بگڑتا ماحول وہیں سے شروع ہو رہا ہے جہاں پر میں نے بات ختم کی. بچوں کو اسلامی تربیت سے آپ نے منہ موڑا اور بچے 10-15 سال غیر اسلامی تربیت میں رہے. پھر اس کے بعد کالج یا اسکول میں کا زمانہ آتا ہے. یہاں تو کیا ہے 10 کے بعد کالج ہے, ہمارے یہاں اب بھی کیا ہے 10 کے بعد +1 +2 اسکول ہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے گریجویٹ کے لیے کالج شروع ہوتی ہے. لیکن یہاں تو کیا ہے 2 سال پہلے ہی کالج شروع ہو جاتی ہے یہاں پر. تو 10ویں تک کا مرحلہ یوں سمجھو کہ 14-15 سال کا بچہ ہو جاتا ہے. اور آپ نے سکھایا کیا اسے؟ کچھ نہیں سکھایا اسلامی تربیت کے لحاظ سے. یاد رکھو 10-11-12 سالوں میں احزاب اور نور پڑھا دینا چاہیے بچی. آپ نے سوچیں گے ایسا بھی کچھ؟ ہاں, پردے کے 2 صورتیں ہیں مفصل احکامات. گھر کے پردے کے متعلق سورہ نور ہے, باہر کے پردے کے متعلق سورہ احزاب ہے. بچی اگر بلوغت کی عمر کو پہنچ رہی ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سورہ احزاب کا ترجمہ اور سورہ نور کا ترجمہ ان کو پڑھا دے اور سمجھا دے کہ تم پر کیا آیت ہوتا ہے. اور مرد بچہ بھی بلوغت پائے تو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بلا کے کہے کہ بیٹا آج کے بعد تم بہت بڑے ذمہ دار ہو. کیوں؟ اس سے پہلے تمہارا کوئی عمل کاؤنٹنگ میں نہیں تھا اور آج سے تمہارا عمل کاؤنٹنگ میں شروع ہو رہا ہے. آج سے تمہارے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں. ہاں, اس سے پہلے تک کاؤنٹنگ نہیں. رفع القلم عن 3 ہیں ایسے جن کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا, یعنی قلم لکھتا نہیں ہے ان کے نامہ اعمال. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ الصبی حتی یحتلم, بچہ جب تک کہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے, جب تک اس کے اعمال کاؤنٹڈ نہیں ہیں, لیکن بلوغت کو جیسے ہی پہنچتا باپ کی ذمہ داری ہے کہ بلائے, پوچھے بالغ ہو گیا, فلاں فلاں خواب نظر آیا, ایسا تجھ کو محسوس ہوتا ہے تو لو سنو اسلامی احکامات کے لحاظ سے تم پر غسل فرض ہوا ہے. اور یاد رکھو اس سے بڑی بات تمہاری ایک ایک حرکت اب نوٹ کی جا رہی ہے. اس کے بعد تم ایک دن بھی گزار کے مرتے ہو تو سوال جواب ہوگا اور اسی پر تمہارے لیے جنت یا جہنم ہوگی. یہ دراصل بتایا کسی ماں باپ نے نہیں. تو یاد رکھو اصل میں ہم نے بگاڑ لیا. اب یہ دراصل اس بگڑتے ماحول کو سدھاریں گے کیسے؟ آج سے تہیہ کرو. مسلم بچیوں کو یا بچوں کو, اولاد کو اسلامی احکامات سے آگاہ کریں گے. اگر کچھ نہیں آتا تو اللہ کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ ہی پڑھا دے. بچہ تو اسکول جا ہی رہا ہے, یا تو انگلش پڑھے گا یا تو تمل پڑھے گا یا تو کچھ نہ کچھ یہاں کی زبان پڑھے گا, یا نہیں تو کیا ہندی پڑھے, کچھ تو آتا ہوگا. آپ کو پڑھنا بھی نہ آتا ہو تو اللہ کے فضل سے موبائلز میں ایسے ایسے ایپ ہیں جس میں آپ قرآن سن بھی سکتے ہیں, ساتھ میں ترجمہ بھی چلے گا اور ساتھ میں مصحف بھی سامنے آئے گا. کم از کم ایسے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے تو پڑھا دیں بچوں کو بٹھا کے سورہ احزاب اور سورہ نور اور ان کے احکامات انہیں بتا دیں کہ دیکھو یہاں سے تمہاری اپنی زندگی ہے, تمہاری اپنی کاؤنٹنگ ہے. تو انسانوں کے اندر جب تک اس طرح کی تربیت گاہیں ہم قائم نہیں کریں گے ہمارے بچیوں سے کوئی امید نہیں. اللہ کی قسم یاد رکھو ایسا ماحول ہے کہ بہت ہی تقوی والوں کے بھی قدم پھسل جاتے ہیں. اتنی بے حیائی آسمان نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی, زمین کے اوپر کبھی اتنا نہیں ہوا ہوگا. قوم لوط سے زیادہ اور قوم عاد سے زیادہ سرکشی آج ہمارے اندر آ چکی ہے. بے حیائی کے ایسے ویب سائٹ ہیں, آپ پڑھیں گے آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ننگی فلمیں کس حد تک لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 99.9% لوگ جن کے پاس اسمارٹ موبائل ہے, سروے کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ننگی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں.
خواہ داڑھی والا ہو نہ ہو، خواہ نمازی ہو بے نمازی، ملحد ہو مشرک ہو مسلم ہو، اتنا بدترین ماحول کبھی آیا نہیں۔ انٹرنیٹ پہ نگاہ رکھو، بچوں کے موبائل ضرورت پر دینے پہ مجبور ہو تو ان کی ہسٹری چیک کرتے رہو۔ میں ہمیشہ کہا ہوں جب بھی بچوں کو موبائل دیتے ہو ان کی ہسٹری چیک کرو، گوگل ہسٹری میں اگر وہ مٹائے ہیں یاد رکھو کچھ نہ کچھ غلط ہوا۔ جس دن آپ نے موبائل دیا اس دن سے لے کر آج تک جب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ہسٹری برابر ہے ہر دن کی تو بچہ پاک ہے۔ اگر اس کی ہسٹری جگہ جگہ سے ڈیلیٹ ہوئی ہے، کیونکہ ڈیلیٹ ہوگا تو وہ بھی پتا چل جائے گا وہاں پر، اس دن کی ہسٹری وہاں نہیں ملے گی آپ کو، یاد رکھ لو، پھر تو بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہاں یوٹیوب کی ہسٹری دیکھو، اور یوٹیوب میں کیا بتائے، یوٹیوب جو بار بار دیکھتے ہیں کھولتے ہی وہی بتاتا ہے، وہ خود ہسٹری چیک کر کے وہ دوبارہ لے آتا ہے جو وہ بچہ یا جو بھی انسان استعمال کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی کسی کا بھی یوٹیوب کھول کے بتا سکتے ہیں کہ بندہ اچھا ہے یا برے فلمیں دیکھتا ہے یا گانے سنتا ہے یا مووی دیکھتا ہے، خالی یوٹیوب کا فرسٹ پیج کھول کے بتا سکتے ہیں کہ بندہ بگڑا ہوا ہے یا اچھا ہے۔ یہ چیک کرتے رہیں، تمہاری ذمہ داری ہے۔ انلمیٹڈ اس نے دے دیا، جیو نے دے دیا، فلاں نے دے دیا، یہ کہہ کے کیا نہیں کرنا، شکر بے مہار بنا کے نہیں چھوڑنا، انہیں اپنے آداب سکھانا۔ موبائل کا بھی ادب ہے، ضرورت کے تحت بات کرنے کے لیے استعمال ہے، ہمیشہ اس کو رکھ کر اپنے آپ کو گوانا اور اپنے مال اور اپنے اوقات کو ضائع کرنا، یہ دراصل اس کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جائے میرے بھائیوں، وہ باپ کیسے اپنے بچوں کو روکے گا جو خود 24 آورس موبائل میں ہوتا ہے؟ وہ ماں کیسے اپنی اولاد کو روکے گی جو کھانا پکاتے کچن میں بھی موبائل میں گانے سن کے پکاتے ہوگا؟ آج ہم خود بگڑے ہوئے ہیں، ہماری اولاد کو ہم کہاں سدھاریں گے؟ بگڑتا ماحول کو صحیح کرنا ہے میرے بھائیوں، ان کی حفاظت ہے۔ اللہ کی قسم پہلے ماں باپ کو سدھرنا پڑے گا۔ ہم ماں باپ اچھے ہیں، پھر بھی بچہ بگڑا ہے، یاد رکھو دوستی ہوگی ضرور، دوستی کٹ کرو۔ آپ کو معلوم ہے ابو طالب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہا تھا، چچا جان میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کل میں قیامت کے دن گواہی دوں اور اللہ کے پاس جنت نصیب ہے۔ 50 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے چچا، اتنی محبت کرتے تھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ، لیکن ایمان نہیں لائے، کفر پہ مر۔ ان کو اس بات پر آمادہ کس نے کیا پتہ ہے؟ دوستی اچھی تھی۔ آخری وقت میں کہا کہ چچا جان آپ میرے کان میں بھی کہہ دیں، میں کل اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ لیکن انہوں نے اپنے دوستوں کو دیکھا، عتبہ بیٹھا ہوا ہے، شیبہ بیٹھا ہوا ہے، ربیعہ بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ابو لہب بیٹھا ہوا ہے، ان سب نے کہا کہ ابو طالب موت کے ڈر سے کیا تم آخری وقت میں دین بدل لو گے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے میں تانا سننا برداشت نہیں کر سکتا، لوگ کہیں گے، میرے دوست کہیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا، آخری وقت میں کیا ہے اپنی دین سے پھر گیا۔ نا نا نا، آخری لفظ جو نکلا ان کی زبان سے کیا نکلا؟ عبد المطلب کے دین پر وہ مر گئے۔ اور اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ کا اتنا ساتھ دیے، اتنا ساتھ دیے کہ غیروں نے بھی کیا ہے جب کیا کیا، اپنوں نے بھی آپ کو نکالنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہا، کیا ان کو جنت ہے؟ کہا کہ نہیں۔ ہاں اتنا ہوا کہ بڑے عذاب سے نکل کے چھوٹے عذاب پہ آ گئے۔ سب سے جہنم میں ہلکا ترین عذاب ابو طالب کو ہوگا، جنہیں آپ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، لیکن جہنم سے نکل نہیں سکے گی۔ بگاڑ کی وجہ دوستیاں چیک کرو ہمیشہ، کن کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی ہے، کن کے ساتھ ان کی چیٹنگ ہوتی ہے۔
اس طرح اس بگڑتے ماحول کو سدھارنے کے لیے چند اہم نکات ہیں، ورنہ موضوع بہت طویل گفتگو کا محتاج ہے۔ اور خود بدلنے کی تیاری کرو اور بچوں کو قرآن کی طرف راغب کرو، مقصد کے اوپر اہمیت دو۔ بچوں کو کبھی بٹھا کے سیر و تفریح کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت بھی بتاؤ اور مقصد انسانیت بھی بتاؤ، اور اس کے ساتھ کہیں لے جا کے کھلاؤ پلاؤ۔ ہم تو صرف جسمانی طور پر انہیں کھلاتے پلاتے، روحانی طور پر ان کے زخموں پر کبھی مرہم نہیں رکھتے ہیں۔ کبھی باپ ان سے دوستانہ طور پر پوچھتا نہیں تیرا مسئلہ کیا ہے، تجھے کیا چیز بے چین کیے ہوئے ہے۔ اگر باپ دوست بن جائے نا، یاد رکھو بچہ جلدی بگڑتا نہیں ہے۔ باپ بن کے دکھا دے بڑا ہونے کے باوجود بھی، یاد رکھو پھر تو کیا ہے، وہ بچہ دوستوں سے اپنے معاملات شیئر کرتا ہے اور بربادی کے آخری دہانے پہ پہنچتا ہے۔ اسی واسطے حضرت علی کا قول ہے کہ اگر بچہ بڑا ہو جائے پھر باپ اور بچہ یعنی باپ اور اولاد کے درمیان رشتہ داری ایسی ہونی چاہیے جیسے ایک دوسرے کے دوست، دوستی کریں اپنی اولاد سے، محبت دیں تو اولاد اپنے مسائل شیئر کرے۔ جب آپ اسے اپنا باپ کا تذکرہ بتائیں گے، آپ اس کے باپ کا کیا ہے، میں باپ ہوں، آئے تو یوں کرو وہ کرو، آپ کے سامنے تو بڑے ادب سے رہے گا لیکن پیچھے پورے برائیاں کرے گا۔ یاد رکھنا یہ بھی سب سے اہم ترین ایک بات ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت زیادہ پہلے ہی لے چکا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن کیا کروں، ہم بھی ایک طرح کے تاجر ہیں۔ جیسے کوئی شو روم میں آتا ہے گاہک تو وہ سوچتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح کوئی چیز پکڑا کے بھیجے، اس کے لیے ہزار کوششیں کرتا ہے دکاندار، کیونکہ یہ گیا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہی معاملہ میرا بھی ہے۔ جمعہ میں جو پبلک جمع ہوتی ہے پھر ان کو لاکھ بلاؤ، بولتے مولوی صاحب جاتے ہیں مجھے خود کام ہے۔ اب آج ہاتھ آئے تو میں بھی ایک تاجر ہوں آخرت کا، میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ تو دے کے جاؤں جو آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، جو آپ کی تبدیلی کا باعث ہو جائے۔ اس واسطے لاکھ پابندی کا کہنے کے باوجود بھی میرے جمعہ ایسے ہی 5-10 منٹ بڑھ ہی جاتے ہیں۔ بد دعا نہ دیجیے، میں بھی دعا ہی دیتا ہوں، اور بڑے لمبے سفر سے آیا ہوں، پھر تو بد دعا کے ساتھ جانا بھی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں باعمل مسلمان بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری بہو بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھرانوں کو اسلامی گھرانے بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور